سٹارز پر مختلف بیماریوں کے اثرات آتے ہیں اور ان کی ریمیڈیز بھی ہوتی ہیں الگ الگ طریقوں سے. 12 سالٹس ایسے ہیں کہ جن کے کم زیادہ ہونے سے انسان میں بیماریاں بنتی ہیں. کوئی باڈی سینسٹیو پارٹ ہے, ڈیمیج ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ اس کی پراپر ڈائٹ لیں, پراپر اس کو ٹھیک رکھیں تو کچھ نہیں ہوگا. جو سیل سالٹس ہے یہ آپ کے انرجی بیلنس بھی کرتے ہیں, روحانی علاج بھی. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جیمنائز کو اکثر جو ہے نا وہ کندھوں کے قریب چوٹ لگ جاتی ہے. ان کا جو نیچرل سالٹ بنتا ہے وہ تھائرائڈز کے ان کو مسائل ہو سکتے ہیں. ڈیلی روٹین میں بھی اپنے شامل کر سکتے ہیں بیماریوں سے بچنے کے لیے اسپیسیفک ٹائم کے لیے. کلکیریا فلور جو ہے یہ اس کو سالٹ نمبر 1 کہا جاتا ہے. یہ کلکیریا فلور جو ہے نا اگر لیتے رہیں گے تو یہ ساری پرابلمز جو کہ آج کل زیادہ ہیں یہ ہوں گی نہیں. آپ نے اپنی لائف میں ایسے کیسز دیکھے ہیں اس ٹیشو سیل تھراپی سے ہیل ہوتے ہوئے لوگ؟ کہا جاتا ہے کہ یہ نیچرل میڈیسن میں ایک نشتر کے طور پہ کام کرتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کی باڈی میں 12 سالٹس ایسے ہیں جن کی کمی سے انسان کو روحانی اور جسمانی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یہ 12 سالٹس کون سے ہیں اور انسان کی انرجی کو کیسے بیلنس کرتے ہیں؟ اس کی کمی سے انسان کون کون سی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے اور ان سالٹس کو کتنی مقدار میں اور کیسے لے کے ریمیڈی اور کیور پاسبل ہو سکتا ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے. سر آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے ایسٹرولوجی میں کہ مختلف سٹارز پر مختلف بیماریوں کے اثرات آتے ہیں اور ان کی ریمیڈیز بھی ہوتی ہیں الگ الگ طریقوں سے. تو یہ کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں اور کس کس طرح سے ان کی ریمیڈیز کی جا سکتی ہیں؟ ایک چیز سمجھو, میں بار بار جہاں سے بات شروع کرتا ہوں نا اکثر پوڈ کاسٹ میں یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ انسان احسن تقویم پہ بنایا اللہ نے, اور انسان وہ تخلیق ہے جس کے اوپر اللہ کو بڑا ناز ہے, جس کے لیے اللہ نے یہ پوری کائنات کا نظام بنایا. سبحان اللہ. انسان کو جو چاہیے تھا اس کے آنے سے پہلے اللہ نے یہاں اتار دیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں, تو وہ سچ مچ میں انسان سے محبت کرتا ہے. اب انسان کو اپنی ارد گرد کی چیزوں میں وہ نظر نہیں آتا جو اللہ نے اتارا ہوا ہے, تو اس میں انسان کی اپنی کوتاہیاں ہیں. یعنی جیسے چمگادڑ کو اگر سورج نظر نہیں آتا تو اس میں چمگادڑ کی آنکھ کا قصور ہے نا, سورج کا تو کوئی قصور نہیں, سورج تو اپنی جگہ موجود ہے. اب چونکہ ہم جب ایسٹرولوجی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں ہیلتھ چارٹس, ہیلتھ بینیفٹس, ہیلتھ چارٹس, کون سا سٹار جو ہے وہ آپ کی باڈی کے اوپر کون سا امپیکٹ ڈالتا ہے. جیسے میں نے ایک 60 کے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ ایموشنل جو ہے وہ دباؤ آتا ہے سیٹن سے, اسی طرح 12 سٹارز ہیں. 12 سٹارز میں جو ہے موسٹ کامن ایلمنٹس ہوتی ہیں کہ ان میں یہ زیادہ تر ہوتی ہے. یعنی ہر انسان کی باڈی میں کوئی ایک پارٹ آف دا باڈی سینسٹیو ہوتا ہے. اچھا, جو بیماری آتی ہے وہ ایسے بھی آتی ہے کہ اگر میرا اسٹار فار ایگزامپل جیمنائی ہے تو جیمنائی اسٹار کی وجہ سے مجھے بیماری آ سکتی ہے؟ جیمنائی کے اسٹار کی وجہ سے بیماری نہیں آئے گی. بیماری آئے گی آپ کی جیمنائی میں. جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی باڈی کے اوپر, آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز میں آپ کی باڈی کے اوپر مختلف ارد گرد کے سٹارز کا امپیکٹ ہے. جیمنائی کی وجہ سے آپ کی باڈی کا کوئی ایک باڈی پارٹ سینسٹیو ہوگا, وہ سینسٹیو ہوگا. اب یہاں سے ایک اور چیز سمجھیے, سینسٹیوٹی اور ڈیزیز میں فرق سمجھیے, جہاں پہ ہم کنفیوز ہوتے ہیں. سینسٹیوٹی وچ کین کاز ڈیمیج, یعنی ایک ایسی آپ کی باڈی میں کوئی باڈی سینسٹیو پارٹ ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ اس کی پراپر ڈائٹ لیں, پراپر اس کو ٹھیک رکھیں تو کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ڈیزیز جس کو کہتے ہیں, ڈیزیز وچ آلریڈی کازڈ ڈیمیج, جو اپنا ڈیمیج کر چکی ہوئی ہے. تو بیماری اور ڈیزیز ہم بیسیکلی بات کرتے ہیں سینسٹیوٹیز کی. سینسٹیوٹیز کیا ہے, یعنی کون سی بیماری آ سکتی ہے, اس کا علاج کیا ہے, اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے. تو یہ انسان کے اندر ہی ہے. جیسے قرآن پاک میں جو آیت ہے جو ہر کلینک کے اوپر لکھی ہوتی ہے, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے. بے شک. جیسے مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا, تمہاری بیماری تمہارے اندر, تمہاری شفا بھی تمہارے اندر ہے. تم سمجھتے ہو تمہارا جسم چھوٹا سا ہے, اس کے اندر ایک بہت بڑا جہان پوشیدہ ہے. اس جہان کو سمجھیے. یعنی مختلف جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ میتھڈز تھے انسان کو ہیل کرنے کے, جس میں آیوروید بھی تھا, جس میں ہومیوپیتھی بھی ہے, جس میں جو ہے وہ نیچرل میڈیسن بھی ہے, جس میں جو ہے وہ ایلوپیتھی بھی ہے.
لیکن اس وقت جو سٹارز میں ہم بات کریں گے نا، ان نیچرل چیزوں کی بات کریں گے جو نیچرل میڈیسن میں آتے ہیں. اس کو ہومیوپیتھی بھی یوز کرتی ہے، اس میں بہت سارے اور جو ہے وہ اس کو آیوروید بھی اور یہ جو ہربل میڈیسن ہے وہ بھی یوز کرتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ 12 سٹارز کے تحت جو کچھ 12 سالٹس، اب ایک 12 سالٹس کا ایک کانسیپٹ ہے جسے ہم سیل سالٹ یا ٹیشو سالٹ کہتے ہیں. اب یہ سیل سالٹ یا ٹیشو سالٹس جو ہیں اس کی تحقیق 19 سینچری میں آئی. 19 سینچری میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، مطلب اس نے ایک دنیا میں ریوالٹ میڈیسن میں کر دیا. اس کا نام ڈاکٹر ویلہم ہینریک شوسلر. اور یہ جو ڈاکٹر ہینریک ہے یا ڈاکٹر شوسلر ہے، اس نے 19ویں صدی میں اس بات کے اوپر تجربات شروع کیے کہ انسان کی باڈی میں 12 سالٹس ایسے ہیں کہ جن کے کم زیادہ ہونے سے انسان میں بیماریاں بنتی ہیں. اور ان 12 سٹارز کے بارے میں اس نے ریسرچ کی. اس کے بعد آنے والے لوگوں نے 20th سینچری میں اس کو جو ہے وہ زوڈیکلی جب انالیسس کیے تو ان کو یہ سمجھ آئی کہ ہر زوڈیک سائن کے ساتھ ایک جو ہے وہ ٹیشو سالٹ کا تعلق ہے، اور وہ ٹیشو سالٹ باڈی میں کم ہوتا ہے تو بیماریاں بنتی ہیں. اب اس ریسرچ کو سمجھیے کہ ایک نے یہ ریسرچ کی کہ 12 ٹیشو سالٹس ہیں جس کی وجہ سے بیماریوں کو ہیل کیا جا سکتا ہے، اور دوسری جو ہے وہ اسکول آف تھاٹ نے یہ ریسرچ کی کہ یہ 12 ٹیشو سالٹس جو ہیں یہ 12 زوڈیک سائنس کے زیر اثر ہیں، اور یہ انسان کے بیسک ٹیشوز کے اندر پائے جاتے ہیں، اور جب ان کا امبیلنس ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ انسان کے اندر بیماری بنتی ہے. اب جب اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا انہوں نے باڈی کے اندر سالٹس کا، منرلز کا اور یہ جو سیل سالٹس کا بیلنس بنانا شروع کیا تو پھر اس میں بہت کامیابی ہوئی. 20th سینچری میں یہ طریقہ انتہائی مشہور ہو گیا دنیا میں. ہومیوپیتھی نے، نیچرل میڈیسن نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. اور یہ ہوتا کیا ہے کہ وہ سالٹس نیچرلی چونکہ آپ کی باڈی میں پائے جاتے ہیں، مختلف حالات میں آپ کے جو ہے نا باڈی کی پریپوزیشن کے حوالے سے وہ ایک سالٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ بہت تھوڑی سی مقدار میں آپ کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور جب وہ تھوڑا تھوڑا آپ کو دیا جاتا ہے تو وہ آپ کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہیل کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی 2 طرح کی دوائیاں استعمال ہوتی ہیں جسے ہم ہارڈ ڈرگس کہتے ہیں، اور ایک وہ سافٹ جو ہے وہ آپ کی جو ہے ریمیڈیز. تو دس از بیسیکلی اے سافٹ ریمیڈی. یہ آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں، یہ سالٹس صرف 12 سالٹس ہیں، یہ عام ہومیوپیتھی میں مل جاتے ہیں. یہ رکھ لیں. اگر آپ کو اپنے سٹار کا پتہ ہے، صرف سن سائن مون سائن کا پتہ ہے، اور آپ کو یہ آئیڈیا ہو گیا کہ کون سا سالٹ آپ کا جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے، مور دین 50% آپ کی بیماریاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. مور دین 50%. یعنی یہ آپ کو نیچرلی ہیلتھ جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گی. یہ جو سیل سالٹس ہے یہ آپ کے انرجی بیلنس بھی کرتا ہے، روحانی علاج بھی؟ دیکھو بیٹا، یہ روحانی علاج دیٹ از سم تھنگ ایلس، وہ اسپرچولی ہوتا ہے. اس کو آپ کے باڈی کے انرجی بیلنسز کی بات کرتے ہیں. آپ کی باڈی کے اندر ظاہر سی بات ہے آپ نے سوچنا ہے، جب ہم کہتے ہیں نا کہ 12 سٹارز ہیں تو اس میں فلاں لوگ جو ہیں وہ ویژنری ہوتے ہیں، وہ ذہن سے کام کرتے ہیں، فلاں لوگ جو ہوتے ہیں وہ دل سے فیصلے لیتے ہیں، فلاں لوگ ایسے ہوتے ہیں. جب ہم ان کو سیگریگیٹ کرتے ہیں، جب اس کے اوپر 12 کے 12 سٹارز کی جب ہم جو ہے نا پوری ہڈن سیکرٹس کے اوپر بات کرتے ہیں، میں نے اس کے اوپر بڑا لمبا کام کیا ہوا، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی باڈی میں کون سے حصے کی مشقت زیادہ ہے. جس حصے کی مشقت زیادہ سوچتے ہیں یا ہاتھوں سے کام زیادہ کرتے ہیں، رائٹرز ہیں کچھ بھی، تو ان کو اس حصے کو جو ہے اس میں سے جو چیز کم ہوتی ہے اس کو پورا کر دیا جاتا ہے. یعنی آپ کی گاڑی چلتی ہے تو گاڑی کا آپ آئل بھی تو چینج کرتے ہیں نا، بالکل، ایک خاص ٹائم کے بعد. اسی طرح آپ کی باڈی بھی تو ایک سپر کمپیوٹر ہے، یہ چلتا ہے. تو جیسے آپ اپنے فون کو جو ہے وہ اس کے اندر اس کو جو چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو اس کا کیشے کلیئر کرنا ہے، اسی طرح آپ کی باڈی کے اندر بھی تو کیشز ہیں، آپ کی باڈی میں بھی تو نیگیٹو امپیکٹس ہیں، ان کو کلیئر کرتے ہیں یہ سالٹس. اس کو اس طرح سمجھیے. ان 12 سالٹس کا تعلق 12 زوڈیک سائنس سے ہے. علیحدہ علیحدہ 12 سالٹس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ یہ کس کے اوپر کیا اثر کرتے ہیں، کس کی میجر ایلمنٹس کیا ہوتی ہیں اور اس کو کیا ہو سکتا ہے. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایریز. ایریز جو ہے اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے برین سے، ہیڈ سے،
فور ہیڈ سے, فیس سے یا آئز سے, اور اس کا امپیکٹ آتا ہے آپ کے ایئرس کے اوپر. یعنی اس کے اوپر آپ کو جو ایریز ہوتے ہیں نا, ان میں ان کی باڈی کے سینسٹیو پارٹس ہوتے ہیں, خاص طور کے اوپر فور ہیڈ, یعنی ان کو جو ہے پیشانی میں درد ہوتا ہے, ان کو سر کے, ان کا برین میں تھوڑا سا ان کی الجھنیں ہو جاتی ہیں, ان کی آنکھوں کے اندر اسٹرین ہوتا ہے, ان کے کان جو ہے نا وہ سینسٹیو ہوتے ہیں, اس میں پانی عام لوگوں میں عموماً نہیں جاتا, لیکن بعض اوقات ان کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے اندر پانی انفیکشن وہ زیادہ ہوتی ہیں. تو جب یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں تو پھر ان کا چونکہ برین سے زیادہ تعلق ہوتا ہے, تو یہ چونکہ ذہنی مشقت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, دلیر ہوتے ہیں, غصے کے تھوڑے سے تیز ہوتے ہیں, اور چونکہ یہ جو ہے نا چیلنجز قبول کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, تو دماغ ان کا بہت کام کرتا ہے. تو جب دماغ کام کرتا ہے تو تھوڑے بہت یہ ضدی بھی ہو جاتے ہیں. یعنی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایریز جو ہیں وہ اپنے کام کی دھن میں اتنے پکے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر لگ بھی جائے نا کہ ہم ذرا صحیح نہیں کر رہے, تب بھی پیر پیچھے کرنا تھوڑا سا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے جو سب سے بہترین جو ہے وہ سیل سالٹ ہے, وہ کہتے ہیں کیلیفاس. کیلیفاس جو ہے وہ اس کو سالٹ نمبر 6 بھی کہا جاتا ہے, سیل سالٹ نمبر 6 کہا جاتا ہے. یہ اگر تھوڑا سا لیتے ہیں, تھوڑا سا مطلب ہفتے میں ایک بار اس کو ایک آدھ ٹیبلٹ لے لیں, دیٹس اٹ, 2 لے لیں, زیادہ نہیں. یہ کیلیفاس یعنی پوٹاشیم فاسفیٹ ہے. اب نیچرل میڈیسن میں یہ پوٹاشیم فاسفیٹ مختلف اور چیزوں سے بھی لیا جاتا ہے. ہومیوپیتھی میں یہ بنا بنایا مل جاتا ہے, اور نیچرل میڈیسن میں اس کو مختلف سبزیوں سے, چیزوں سے, مختلف چیزوں سے دیکھ لیا جاتا ہے کہ اس میں کون سا ہے. لیکن چونکہ میں اس کی سیل سالٹ مطلب بنے ہوئے, پرسکرپشن کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود سے لے سکتے ہیں, خود سے لے لیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سیل سالٹ ہے نا, سب سے زیادہ آپ کے ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے. تھکن, فالس فٹیگ, یعنی کام نہ بھی کریں, تھکن محسوس کریں, اس سے آپ کے جو ہے وہ جذباتیت, اینگر مینجمنٹ. یعنی یہ بھی دیکھا گیا ہے ایریز کے بارے میں کہ ان کو غصہ موسٹ لائکلی نہیں آتا, لیکن آ جائے نا تو پھر ذرا زیادہ ہی ہو جاتا ہے. سر درد ہوتی ہے, بے خوابی, ان کا سلیپ سائیکل ہو جاتا ہے, چڑچڑاپن ہو جاتا ہے, میموری, شارٹ ٹرم میموری لاس وغیرہ خاص طور پہ بزرگوں میں ہو جاتا ہے. تو یہ اگر کیلیفاس لیتے رہیں گے تو ان کی ہیلتھ بڑی بہتر رہے گی. اب آ جاتے ہیں دوسرے اسٹار کی طرف, ٹورس. ٹورس جو ہے یہ بڑے قابل اعتماد لوگ ہوتے ہیں, محنتی لوگ ہوتے ہیں, اور زندگی میں خوش رہنا پسند کرتے ہیں. ان کا تعلق بھی جو ہے وہ چونکہ وینس سے ہوتا ہے. وینس محبت کی دیوی ہے, زندگی گزارنے کی دیوی ہے, تو ان کے اندر محبت بڑی خاص ہوتی ہے. ان کا کلچر سے, میوزک سے, ان کا لائف کو انجوائے کرنے سے بڑا ان کا تعلق ہوتا ہے. لیکن ان کی جو ہے نا سب سے زیادہ ان کا جو باڈی کے سینسٹیو پارٹس ہوتے ہیں وہ ان کا تھراٹ, خاص طور پہ ان کی جو ہے گردن, ان کی جو ہے ٹنگ, زبان, تھائرائڈز کے ان کو مسائل ہو سکتے ہیں, اور یہ سروائکل, یہ گردن کے پیچھے کا حصہ جو ہوتا ہے نا, یہاں پر ان کو پرابلمس ہو سکتی ہیں. اور اگر یہ نیٹرم سلف جو ہے, جس کو سیل سالٹ نمبر 11 کہتے ہیں, وہ لیتے رہیں تو ان کی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں. ان کی میٹابولزم نیچرلی سلو ہوتا ہے, اور خاص طور پہ ان کو انفیکشنز, نزلہ, زکام وغیرہ عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں. اور اگر یہ زیادہ ہوں تو پھر ان کے لیور کے اوپر امپیکٹ جاتے ہیں. اور اگر یہ جو ہے وہ لیتے رہیں گے سالٹ کو تو پھر ان کی صحت بہتر رہے گی. تھوڑا تھوڑا لیتے رہیں, بہتر رہے گا. جیمنائی کی بات کر لیں تو جیمنائی بڑے جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ کارکن ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, آگے بڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں, کمیونیکیشن بہت اچھی ہوتی ہے, وزڈم بڑا ہوتا ہے. ان کے اندر ایک اور خاصیت ہوتی ہے, یہ ایک ہی کام کو بار بار نئے طریقوں سے کر سکتے ہیں. یعنی یہ ٹرینڈ کو فالو کرنے والے لوگ نہیں ہوتے, تو اس لیے یہ تھوڑا سا یہ نا ان کے اندر فکر بھی بہت ہوتی ہے, سوچیں ہوتی ہیں. تو پھر ان کا جو ہے نا وہ خاص طور پہ ان کا جو مسکولر سسٹم ہے, ان کے لنگز ہیں, اور جو ہے نا ان کی ریبس, یہ پسلیوں پہ, ان کو وہاں پہ مسئلہ ہو سکتا ہے, ان کو کھچاؤ ہو سکتا ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جیمنائز کو اکثر جو ہے نا وہ کندھوں کے قریب چوٹ لگ جاتی ہے. ان کا جو نیچرل سالٹ بنتا ہے وہ کیلیمیور بنتا ہے. کیلیمیور جو ہے اس کو سیل سالٹ نمبر 5 کہا جاتا ہے. یہ پوری باڈی میں یہ کیلیمیور ہوتا ہے, یہ آپ کے سیلز میں پایا جاتا ہے. لیکن جب یہ کم ہوتا ہے تو پھر یہ آپ کے مسکولر سسٹم کو
جو ہے وہ اسٹفنس جسے ہم کہتے ہیں جوائنٹ اسٹفنس ایسے وہ ہو جاتی ہے, یا آپ کا جو ہے نا وہ جسم میں درد ہو جاتی ہے. تو یہ تھوڑا تھوڑا لیتے رہیں تو یہ بہترین ہے. یہ آپ کا مسکولر ٹونک ہے, یہ اگر آپ لیتے رہتے ہیں تو آپ کو کوئی بڑی بیماری ہوتی نہیں ہے. سائنس چونکہ ان کی سینسٹیو ہوتی ہے, برونکائٹس جیسے ایشوز ہو سکتے ہیں, نزلہ کھانسی وغیرہ, تو وہ ان کو ہوتی نہیں ہے. خاص طور پہ اگر آپ کے بچے ہوں جو ہے جیمنائز, تو ان بچوں کو ان کی چھوٹی ایج میں یعنی 4 5 6 سال کی ایج میں بالکل تھوڑا تھوڑا, مطلب زیادہ نہیں, کبھی کبھی مہینے میں ایک بار یہ اس کے ایک آدھ ڈراپ یا ایک آدھ اس کی ٹیبلٹ دے دیں تو بچوں کو ویسے ہی سائنس سے, کھانسی سے, اس قسم کی چیزوں سے مسئلہ ہی نہیں ہوتے. جی یہ ڈیلی روٹین میں بھی اپنے شامل کر سکتے ہیں بیماریوں سے بچنے کے لیے اسپیسیفک ٹائم کے لیے؟ بیسیکلی بیٹا یہ جو ہے نا یہ آپ کی ڈیلی روٹین ہی کی بات کروں کہ آپ کی باڈی میں کم ہوتی ہے نا تو مہینے میں لیتے رہیں بس, ٹھیک ہے. بیماری تو دیکھیں ہم نے اس کو جو بتا رہے ہیں نا, دیز آر دی ریمیڈیز, یہ کیور نہیں ہے. کیور ہوتی ہے بیماری ہونے کے بعد, ریمیڈی ہوتی ہے بیماری ہونے سے پہلے. دیز آر دا ریمیڈیز. یعنی آپ کی باڈی میں آپ کو پتہ ہے ٹینڈنسی, میں نے کہا نا کہ آپ کو ٹینڈنسی جو ہے وہ آپ کی بیمار ہونے کی اس طرف ہو سکتی ہے. تو آپ اگر یہ دوائی لیتے رہیں گے تو آپ کو وہ بیماری ہوگی نہیں. یعنی 90% آف یور ڈیزیز وڈ بی, آپ سمجھ لیں کہ اس کے چانسز کم ہونا شروع ہو جائیں گے. اب چوتھے سٹارز کی بات کر لیتے ہیں. چوتھا سٹار ہے کینسر. اچھا کینسیرین جو ہے نا بڑے نرم مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. ان کے اندر نرشمنٹ کا جذبہ, یعنی ایک دفعہ میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی کہ جو دنیا کی بیسٹ مائیں, ویسے ماں تو ہر ماں ہی ہوتی ہے, لیکن جو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں نا جس کی کیپیسٹیز اس کے مطابق, تو بیسٹ مائیں کینسیرین ہوتی ہیں. کیونکہ ان کے اندر نیچرلی نرشمنٹ کا جذبہ ہوتا ہے. نرمی ہوتی ہے ان کے اندر, لیکن کبھی کبھی ان کا جو ہے نا وہ موڈ بڑا چینج ہو جاتا ہے, چڑچڑے ہو جاتے ہیں, تو پھر ذرا تھوڑے سے ہارڈ اینڈ ہو جاتے ہیں. اب ان میں جو سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے نا ان کے اندر, جو باڈی کا سب سے سینسٹیو پارٹ ہے خاص طور پہ کینسیرین فیمیل میں, وہ بڑا اہم ہے. وہ آج کل خاص طور پہ یہ جو آپ کا چیسٹ کا یا بریسٹ کا کینسر پھیل رہا ہے نا, اس کی ٹینڈنسی کینسیرین فیمیل میں زیادہ ہوتی ہے. پھر اس پہ آپ اسٹمک میٹابولزم ان کا سلو ہوتا ہے, اور پھر ان کا جو ہے نا لوور ایبڈومن جس میں یورین ٹریک, ریپروڈکٹری ہیلتھ سینسٹیوٹیز, ہارمونل امبیلنس ہونے کے چانسز ان کے زیادہ ہوتے ہیں. میلز میں بھی ہوتے ہیں لیکن ان میں خاص طور پہ کینسیرین فیمیل میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. ان کے میل میں بھی جو ہے نا وہ ریپروڈکٹری ہیلتھ سینسٹیوٹی ہوتی ہے, تو ان کو فوری طور پہ اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے. اور ان کی جو ہے ان کے موڈس جو ہیں اس پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کوئی بڑی بیماری جو ہے نا اس کو بہت زیادہ لائٹ لیتے ہیں. ان کو بڑی بیماری ہوتی نہیں ہے, یہ کوئی زیادہ دوائی کی طرف نہیں جاتے. تو پھر ان کے لیے جو سب سے زیادہ سپورٹیو جو ٹیشو سالٹ بنتا ہے دیٹ از کلکیریا فلور. اور کلکیریا فلور جو ہے یہ اس کو سالٹ نمبر 1 کہا جاتا ہے. یہ کلکیریا فلور جو ہے نا اگر لیتے رہیں گے تو یہ ساری پرابلمس جو کہ آج کل زیادہ ہیں یہ ہوں گی نہیں. 60% تک ویسے ہی نہیں ہوں گی کیونکہ ان کی بیس نہیں بنے گی نا. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی ایک جگہ پہ جب کائی لگتی ہے تو اس کو اگر صاف رکھا جائے تو وہاں کائی جمتی نہیں ہے. ایسے تو جب آپ کی باڈی کے اندر یہ سالٹ موجود ہے تو اس بیماری کی بیس ہی نہیں بنے گی. بالکل کافی حد تک آپ اس سے بچ جائیں گے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری چیز ہے. یہ مطلب اس کو ہم نگلیکٹ کر جاتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں. یہ جو ہے نا اس میں چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ آپ کے ٹیشوز کو, آپ کی ہڈیوں کو, خاص طور پہ بڑی ایج میں جو ڈی کیلسیفیکیشن ہوتی ہے اس کے لیے یہ بہت شاندار چیز ہے. آپ نے اپنی لائف میں ایسے کیسز دیکھے ہیں اس ٹیشو سیل تھراپی سے ہیل ہوتے ہوئے لوگوں کو, یا ریمیڈی سے بچاؤ ہوتے؟ خود کرتا ہوں. میری جو ہے نا یہ ٹیبل کے اوپر پڑی ہوتی ہیں. میرے بچوں کے سارے سالٹس میں نے رکھے ہوئے ہیں گھر پہ, میں بچوں کو دیتا ہوں. جو میں کام خود کرتا ہوں تو میں نے تو کر ہی رہا ہوں. اوکے. میرے بچوں کو لیے بھی میں ان کے سٹارز کے مطابق ان کے یہ سیل سالٹس میں نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں. میرے اپنی جو ہے اس کے مطابق میرا جو سیل سالٹ ہے وہ میری ٹیبل کے اوپر آفس میں پڑا ہوتا ہے ہمیشہ. تو یہ ہوتے ہیں بیٹا, اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ اصل چیز ہوتی ہے یہ جو کلکیریا فلور ہے نا, یہ کیلشیم, آپ کے دانتوں کا مسئلہ ہے, آپ کے جو ہے وہ ہڈیوں کا مسئلہ ہے, مسلز کا مسئلہ ہے, آپ کی جو ہے وہ آرٹریز کا, بلڈ سرکولیشن کا, کارڈیو ویسکولر سسٹم کا, اس میں
ہو جاتا ہے، خاص طور کے اوپر جو اسٹریچ مارکس آ جاتے ہیں چہرے کے اوپر یا کوئی کٹس کے اوپر، تو جو کٹس ہیل نہیں ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو کٹس کی ہیلنگ کے لیے خاص طور پہ اگر کوئی آپ کے سی سیکشنز وغیرہ ہوں تو ان کے جو مارکس ہوتے ہیں، تو وہ اس کے لیے جو ہے نا یہ بہترین دوائی ہے، تھکن کا مقابلہ کرتی ہے، نرشمنٹ بڑھاتی ہے، اور خاص طور پہ ایجڈ لوگوں میں یہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ 40 کے بعد آپ کی باڈی میں ڈی کیلسیفیکیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، باڈی سے کیلشیم کم ہوتا ہے، کیلشیم سپلیمنٹ لیتے رہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ساتھ ساتھ اگر لیتے رہیں گے نا، اور ڈی کیلسیفیکیشن اگر آپ کو 40 سال کی ایج میں ہونی ہے تو 55-60 سال کی ایج میں ہوگی، تو یہ آپ کو نیچرلی سپورٹ کرتا رہتا ہے۔ اچھا جی، 5ویں سٹار کی بات کر لیں، لیو۔ تو لیو جو ہے نا یہ بڑے انرجیٹک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، توانائی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیڈرشپ ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو ہے نا ان کو ایک اور چیز کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، ان کو تعریف چاہیے ہوتی ہے، ان کو محبت چاہیے ہوتی ہے، یعنی ان کو اپنی زندگی میں ان کو کوئی ایسا بندہ ہو جو ان کو تعریف کرے، ان کو بیک اپ کرے، ان سے محبت کرے، تو یہ دنیا کے بڑے سے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ لیکن ہاں یہ بھی دیکھا گیا کہ کبھی کبھی یہ ایروگینس میں چلے جاتے ہیں، کبھی کبھی سیلف سینٹرڈ ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے جو مسائل ہوتے ہیں، ان کے لیے سب سے زیادہ جو پرابلم آتی ہے ان کو اپر بیک میں آتی ہے، اپر بیک کے مسائل ہوتے ہیں، اسپلین سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو سینسٹیو ان کی باڈی میں ہوتا ہے نا، دیٹ از دی بلڈ۔ ریڈ بلڈ سیل کم ہو جاتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں، وائٹ بلڈ سیلز کم ہو جاتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلڈ سے ریلیٹڈ یعنی بلڈ پریشرز، بلڈ گلائسیمیا جسے ڈائبٹیز کہتے ہیں، اس کے امکان ان کے اندر زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے ان کو جو ٹیشو سالٹ جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے میگنیشیم فاسفیٹ۔ میگنیشیم فاس جو ہے اس کا سیل سالٹ نمبر 8 اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ سیل سالٹ نمبر 8 میگنیشیم فاس، یہ اگر یہ لیتے رہیں تو پھر یہ ہارٹ ان کا بہت اچھا کام کرتا ہے، ہارٹ کرتا ہے، بلڈ ویسلز بہتر ہوتی ہیں، کارڈیو ویسکولر سسٹم سے ہوتا ہے، اور یہ جو بعض اوقات کریمپس پڑ جاتے ہیں اسپورٹس میں، کریمپس ان کو نہیں پڑتے، پھر یہ اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ آپ کی ایکیوٹ پین ہوتی ہے جو مسکولر پینز، اس کے لیے بڑا شاندار ہوتا ہے۔ سر درد، کان کا درد، اور خاص طور پہ وہ جو ایک شیٹکا کی پین ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، وہ ان کے اندر ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ جو ہے آپ میگنیشیم فاس لیتے رہیں تو آپ کو یہ نہیں ہوتی۔ ورگو کی بات کر لیں تو ورگوز جو ہے نا وہ تھوڑے سے ایکسٹریمسٹ لوگ ہوتے ہیں، یعنی یہ یا تو بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں یا بالکل ایموشن لیس ہوتے ہیں، درمیان میں کہیں کھڑے نہیں ہوتے، تھوڑے سے ایکسٹریم لائنز لیتے ہیں۔ لیکن دنیا میں عروج حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں ورگوز زیادہ ہوتے ہیں، یہ اپنے کام کو بڑے کمال کے اوپر کرتے ہیں، اور چونکہ یہ ورکہولک جسے کہتے ہیں نا، یہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو ہے نا آئیڈل بیٹھ نہیں سکتے، تو پھر یہ ان کی جو کام کی جو لت ہوتی ہے نا، جیسے ورک کام کرنے کی جو ان کو، وہ پھر ان کے جسم میں نا چیزیں تھوڑی سی اس کو دباؤ میں بھی لاتے ہیں، یعنی ان کا مسکولر سسٹم، ان کا سٹمک، خاص طور پہ بال جو ہوتا ہے، یہ پیٹ جو ہوتا ہے یہ ان کے لیے جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لیور اور ان کا جو ہے وہ بلیڈر، اور یہ چیزیں ان کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ اس میں ان کو جو ہے وہ کمی ہو سکتی ہے۔ ان کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے وہ کیلی سلف ہے۔ کیلی سلف جو ہے سیل سالٹ نمبر 7، یہ بیسیکلی جسم میں آئل کا جو ہوتا ہے نا بیلنس، کولیسٹرول کا بیلنس، اس کو بناتا ہے، آکسیڈیشن کو جو ہے وہ ٹھیک کرتا ہے، اور آپ کے جو انزائمز بنتے ہیں نا باڈی میں، جو انزائمز بنتے ہیں اس کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اسکن کے مسائل، جس میں اسکن کی گلو کم ہو جاتی ہے، جس میں جو ہے نا آپ کے وہ پمپلز بن جاتے ہیں، اس میں آپ کی فنگس آ جاتی ہے اسکن کے اوپر، خشکی آ جاتی ہے، اور ایکسٹریم کیسز میں وہ جو ہے وہ آپ کی اسکن سورائسس وغیرہ، اس کے لیے بھی یہ ہیلنگ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یہ بڑی بہترین چیز ہے، یہ اگر اپنے جو ہے نا آپ کو سٹار کے مطابق اپنے بچوں کو اپنے لیتے رہیں گے تو بہت کامیاب رہیں گے۔ 7واں سٹار لیبرا۔ لیبرا جو ہے وہ
بیلنس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, سمجھدار بھی ہوتے ہیں, لیکن ایموشنل بہت ہوتے ہیں. سوشل, ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ سوشل لائف بڑی شاندار گزارتے ہیں, لیکن ان کو لوگوں کی باتیں بھولتی نہیں ہیں, اچھی بھی بری بھی یہ یاد رکھتے ہیں, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, لیکن ان کے اندر نا وہ سوچیں جو ہے وہ گھر کر لیتی ہیں. ان کی وجہ سے پھر ان کو جو ہے وہ مختلف مسائل ہوتے ہیں. تو ان کے لیے جو سب سے زیادہ جو ہے وہ سپورٹیو سیل سالٹ ہے وہ نیٹرم فاس ہے, نیٹرم فاس سیل سالٹ نمبر 10. صحیح. ان کی باڈی کا پی ایچ بیلنس جو ہے نا وہ بڑا شاندار رکھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ان کو جو ہے نا لوور بیک ان کی سینسٹیو ہوتی ہے, ان کی کڈنی سینسٹیو ہوتی ہیں, ان کے جو ہے نا انڈرینل گلینڈز جو ہیں وہ سینسٹیو ہوتے ہیں. تو اس کے مسائل ان کو خاص طور پہ جو ہے نا ان کے جوائنٹ فریز ہونے کی صورت میں دیکھا جاتا ہے. اور یہ جو خاص طور پہ جو ہے نا ریمٹولوجی سے ریلیٹڈ جتنے مسائل ہیں نا وہ ان کو ہو سکتے ہیں, اور اس کی وجہ بیسیکلی بلڈ میں ایسیڈیٹی کے امبیلنس ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی وہ جو ہے نا ایسیڈیٹی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ اگر نیٹرم فاس لیتے رہیں گے تو ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا. اسکارپیو کی بات کر لیں تو اسکارپیو جو ہے نا ان کے لیے خاص طور پہ یہ بہت سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں, سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, فہم, ادراک اور جرت یہ بڑی کمال کی ہوتی ہے ان کے اندر. ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگوں پہ ٹرسٹ بہت کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی ان کا ٹرسٹ بٹرے کر دے نا تو پھر یہ چھوڑتے نہیں ہیں بندے کو, پھر یہ ذرا زیادہ ہو جاتے ہیں. صحیح. تو ان کے جو ہے نا باڈی میں جو سب سے زیادہ سینسٹیو باڈی پارٹ ہوتے ہیں وہ ان کا جو ہے نا وہ لوور ایبڈومن, یورین ٹریکٹ, ریپروڈکٹری ہیلتھ, اور خاص طور پہ ان کے جو ہے نا وہ منہ کے اندر کے مسائل, ان کے مسوڑوں کے دانتوں کے مسائل ان کو ہو سکتے ہیں. تو ان کے لیے کلکیریا سلف جو ہے نا وہ ان کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہے, اور اس کو سیل سالٹ نمبر 3 کہتے ہیں. یہ بیسیکلی آپ کی باڈی میں کلینزنگ کرتا ہے. آپ کی باڈی میں جو نیگیٹو چیزیں ہیں, یا آپ سمجھ لیں کہ آپ کی باڈی کے اندر جو بھی انفیکشنز ہوتی ہیں, آپ کے زخموں کے اندر وہ بننے والی جو پیپ وغیرہ ہوتی ہے, یا کوئی ایسی آپ کے اسکن کے اندر کوئی ایسے مہاسے یا کچھ ایسے ہو جاتے ہیں, پمپلز ہو جاتے ہیں, یہ ان کو ختم کرتا ہے. یہ بہترین جو کلینزر ہے, یہ آپ کی باڈی کو بڑا شاندار رکھتا ہے. سائنس سے ریلیٹڈ پرابلم, خاص طور پہ وہ جن لوگوں کو نزلہ زکام, وہ بلغم وغیرہ کا ایشو ہوتا ہے, ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے. اسکن کے لیے بہت شاندار ہے, اسکن کی گلو کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. عموماً جو ہے نا ان اسٹار کے لوگوں کو یہ مسائل ہوتے ہیں, تو ان کے لیے یہ نیچرل ریمیڈی کے طور پہ کام کرتا ہے. سیجیٹیریس جو ہے یہ لوگ بھی بڑے کمال کے بریلینٹ لوگ ہوتے ہیں, خوشی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ سپورٹیز ہوتے ہیں. یہ جمناسٹکس میں بہت ہوتے ہیں, سپورٹس میں بہت ہوتے ہیں, اور ماؤنٹینئرز بہت اچھے ہوتے ہیں, کلائمبرز بہت ہوتے ہیں. یعنی یہ اپنے گولز خود سیٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو فالو بھی کرتے ہیں. اپنے ریکارڈ خود توڑنے کے, اپنے ساتھ ہی ہوتا ہے ان کا, اپنے ریکارڈ خود توڑنے کے ماہر ہوتے ہیں. اب چونکہ یہ ماؤنٹینئرز ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے نا وہ ان کی جو ٹانگوں کا اوپر, خاص طور پہ تھائز کے اوپر کھچاؤ ہو جاتا ہے. پیلوس ان کا سینسٹیو ہوتا ہے, اور چونکہ ان کے خواب بڑے ہوتے ہیں, یہ بعض اوقات بڑے بڑے چیلنجز بھی لے لیتے ہیں. تو پھر ان کی باڈی میں نا بیسیکلی کچھ چیزوں کا نا سیلیکا, جو ان کی باڈی کا جو وہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. سیلیکا ہی ان کا جو ہے نا سیل سالٹ ہے. تو یہ سیلیکا جب لیتے ہیں تو یہ سیلیکا جو ہے نا ان کی کمزور ہڈیوں کا, آسٹوپروسس کا جو ہے وہ بہت زبردست علاج ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت شاندار ہیلپ کرتا ہے جن کے برین پریشرز ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی بہت زبردست کام کرتا ہے. اور چونکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نیچرل میڈیسن میں ایک نشتر کے طور پہ کام کرتا ہے. یہ باڈی کے جتنے بھی نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ناخنوں میں, آپ کے اسکن میں, آپ کے جو ہے نا وہ بالوں کے مسائل ہوتے ہیں, یہ اس کو حل کرتا ہے. امپیورٹیز ساری نکال دیتا ہے. یہ باڈی کی امپیورٹیز کو نکال دیتا ہے, انسان کو فریش کر دیتا ہے, سوچیں بہتر ہو جاتی ہیں, کام ٹھیک ہو جاتے ہیں. صحیح. کیپریکان کے جو ہے نا وہ یہ لوگ بڑے شاندار لوگ ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ پلانر بہت اچھے ہوتے ہیں. سو یہ بھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فیصلے جو ہے وہ دل سے کرتے ہیں, لیکن پلاننگ دماغ سے کرتے ہیں. بہت اچھی پلاننگ کرتے ہیں, پھر ایک دم سے اپنی ساری پلاننگ چھوڑ کے جو سامنے آتا ہے وہ کر لیتے ہیں.
تو اس وجہ سے جو ہے نا چونکہ یہ محنتی بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑے سے آپ سمجھ لیں کہ ہارڈ طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا فریم ورک خاص طور پہ اگر یہ جو ہے نا وہ جم میں ہوں یا کچھ ہوں تو ان کی باڈی بڑی اچھی بن سکتی ہے۔ ان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ان کی باڈی کا جو فریم سٹرکچر ہے وہ بہتر ہے، تو ان کے لیے کلکیریا فاس جو ہے نا وہ بہت شاندار ہے، ان کے جوائنٹس میں، ان کی ہڈیوں میں، ان کی خاص طور پہ اوپر جو بون سٹرکچر ہے اس میں ان کو بہت ہیلپ ملتی ہے۔ اور جو ہے نا خاص طور پہ اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو باڈی کے اندر زخم ہوتے ہیں، یعنی باہر زخم ہوتے ہیں تو آپ دوائی لگا لیتے ہیں، باڈی کے اندر کوئی زخم ہوتے ہیں آپ کی جو ہے نا وہ اسٹمک میں یا کچھ ہوتے ہیں، ان کو یہ ٹھیک کرنے میں بہترین ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ آپ کے زخم ٹھیک کرتا ہے، نہ صرف یہ آپ کے زخم ٹھیک کرتا ہے بلکہ آپ کے سوچ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی پاورفل میڈیسن ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر کوئی سکارز یا کوئی دکھ یا کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کے دماغ میں پھنسی ہو، جو آپ کو آپ کا کوئی تکلیف دہ مومنٹ ہو زندگی کا، تو اس کو بھولنے میں مدد دیتا ہے۔ اچھا، یہ جو سالٹس ہوتے ہیں یعنی ایموشنلی بھی ہیل کرتے ہیں؟ ایموشنلی بھی ہیل کرتے ہیں بیٹا، کیونکہ یہ بیسیکلی آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز کو ایکٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ باڈی ایک خاص الیکٹرولائٹ سسٹم کے تحت چلتی ہے، دوائی اس سسٹم میں جاتی ہے، وہ سسٹم اس کو ہیلنگ انزائم میں یا ہیلنگ جو ہے پاورز میں بدلتا ہے اور پھر آگے لے کے جاتا ہے۔ یعنی جو اگر کسی انسان کا اورا ویک ہوا ہوا ہے، کسی انرجی بیلنس نہیں ہے، تو ان سالٹ سے کافی حد تک سپورٹ ملتی ہے۔ اس کی دیگر ریمیڈیز بھی ہیں لیکن یہ ایک سپورٹیو میڈیسن کے طور پہ یوز کی جاتی ہے۔ چونکہ یہ بڑے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، کام بڑا کرتے ہیں، بعض اوقات تھوڑے سے ضدی بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں نے ان لوگوں میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کو باتیں بھولتی نہیں ہیں، تو پھر یہ بعض اوقات جو ہے نا ان کو ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ 10 سال بعد بھی آپ کو کسی پرانی چیز کا جو ہے وہ تانا دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بھولتے نہیں ہیں۔ ان کے لیے جو ہے وہ کلکیریا فاس سالٹ نمبر 2 انتہائی شاندار ہے، ان کی چیزوں میں بہت ہیلپ کرتا ہے۔ ایکویریس کی بات کر لیں تو 11واں سٹار ہے، تو ایکویریس جو ہے نا یہ خاص طور پہ یہ آپ کی باڈی کے نچلے حصوں یعنی آپ کی لوور لیگس اور آپ کے اینکلز، اس کو جو ہے یہ ان میں سینسٹیو ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جو آپ کا کارڈیو ویسکولر سسٹم ہے، خون کی گردش کا نظام، وہ سینسٹیو ہو جاتا ہے، اور جب خون کی گردش کا نظام سینسٹیو ہوتا ہے نا تو آپ کی باڈی میں آپ کا سمجھ لیں کہ آپ کے جو پانی کا تناسب ہے نا وہ ہائیڈریشن ڈی ہائیڈریشن کی طرف چیزیں جاتی ہیں۔ جب ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کی آنکھوں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، پسینے زیادہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، بھی ہو جاتی ہیں، وہ ساری۔ اس کے لیے یہ بہترین جو ہے وہ علاج ہے، وہ ہے نیٹرم میور۔ نیٹرم میور جو ہے نا یہ ان ساری چیزوں کو بہت ہی زیادہ ہیل کرتا ہے۔ نیٹرم میور کا سیل سالٹ نمبر 9 ہے، اور جن لوگوں میں یہ نیٹرم میور کی کمی ہوتی ہے نا وہ پھر اپنی زندگی کو فل انجوائے نہیں کر سکتے۔ اور چونکہ ایکویریس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دلیر لوگ ہوتے ہیں، آزاد رہنا پسند کرتے ہیں، یہ آزاد لوگوں، یہ گفتگو ان کی بہت اچھی ہوتی ہے، یہ ڈبیٹس میں بہت آگے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بہترین جو ہے نا وہ نیٹرم میور جو ہے نا وہ ان کے لیے بہترین دوائی ہے، یہ اپنے لیتے رہیں تو بیسٹ ہیں۔ آخری سٹار پائسس جو ہے نا یہ بڑے فنکارانہ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ٹیچرز بہت اچھے ہوتے ہیں، سینسٹیو بہت ہوتے ہیں، لوگوں کی مدد بہت کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات نا یہ انپریڈکٹیبل بھی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ کسی کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ اسٹبن بھی ہو جاتے ہیں، لیکن موسٹ لائکلی چونکہ یہ روحانیت سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو یہ ان کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ان کا سب سے زیادہ جو باڈی سینسٹیو ہوتی ہے نا وہ ان کی امیونٹی سینسٹیو ہوتی ہے۔ ان کی باڈی میں کیلشیم اینڈ وائٹامن کے امبیلنس ہوتے ہیں، ان کی باڈی میں ڈی آکسیڈیشن جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے، یعنی ان کی باڈی میں آکسیڈیشن یعنی ان کو جو ہے نا وہ اینٹی آکسیڈنٹس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یہ تھکن زیادہ محسوس کرتے ہیں، ان کو نزلہ زکام عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، اور ان کا بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کا جو لوور ایبڈومن ہے وہ سینسٹیو ہے، ان کو بھی نیچرلی جو ہے وہ ان کے جو یورین ٹریک سے ریلیٹڈ ہارمونل ایشوز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے بہترین دوائی ہے فیرم فاس سیل سالٹ نمبر 4۔ یہ اگر استعمال کرتے رہیں
تو انتہائی پاورفل رہتے ہیں، انتہائی کامیاب رہتے ہیں، اور خاص طور پہ ان کی جو سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یہ چیزوں کو بیان کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ بہت امپروو رہتی ہے. خاص طور پہ چونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ٹیچرز ہوتے ہیں، یہ رائٹرز ہوتے ہیں، یہ پوئٹس ہوتے ہیں، یہ ایکٹرز ہوتے ہیں، یہ ماڈلز ہوتے ہیں، تو ان کو اپنی فزیکل ہیلتھ کا بہت دھیان کرنا پڑتا ہے. کیونکہ کچھ کبھی کبھی ہم ایسے کیسز بھی دیکھتے ہیں نا کہ بیماری ہوتی ہے لیکن ڈائگنوز نہیں ہو پا رہا ہوتا، تو کوئی ایسا بھی کیس آپ نے دیکھا ہے جو اس سے سالو ہو گیا اور ریمیڈی ہو گئی ہو؟ دیکھیں بیٹا، اس سے بالکل جو ہے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو دوائیاں میں ذکر کر رہا ہوں نا، یہ آپ نے ساتھ ساتھ لینی ہوتی ہیں. تو میں نے اس بات کو بارہا دیکھا ہے، 20 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، بہت ساری میں نے بکس بھی پڑھی، بہت ساری ریفرنس بکس بھی پڑھی، تو مجھے اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ یہ اگر آپ لیتے رہیں گے نا لمبے ٹائم تک تو آپ کو پرابلمز ہوں گی نہیں. اور ہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بیماری ہے تو وہ اس طرح کی چیزوں سے حل نہیں ہوگی. وہ پھر اس کو میں نے آپ کو کہا کہ ہم جس میں بات کر رہے ہیں نا، یہ ہے آپ کی سینسٹیوٹیز. بالکل سینسٹیوٹیز اور ڈیزیز نے اپنا امپیکٹ کر دیا. اب ڈیزیز کئی اور وجوہات سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے اس سے لوگ ہیل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ ہیل ہوتے ہوئے دیکھیں. لیکن اگر کوئی آپ کی باڈی کے اندر کسی پارٹ کے اندر کوئی نیگیٹو امپیکٹس ایسے ہیں جیسے ان کو جو ہے اب وہ آپریٹ کرنا پڑے گا، تو وہ آپریشن کے بغیر حل نہیں ہوں گے. ہاں اس آپریشن کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، اس کو حد الوسع روکا جا سکتا ہے ان دوائیوں کے استعمال سے کہ وہاں تک نوبت ہی نہ پہنچے. انسان ڈائٹ استعمال کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے ہماری ڈائٹس میں کچھ نیچرل ڈائٹس ہیں، کچھ ان نیچرل ڈائٹس ہیں. تو اللہ نے تو انسان کے گرد رکھا ہوا ہے، انسان خود اپنی ڈائٹری ہیبٹ سے بیمار ہوتا ہے. ایسے ہی ہے، اور میڈیسن لیتے ہوئے یقین بھی ہونا چاہیے کہ ہیل ہو جائیں گے. بیٹا میڈیسن کا یقین سے کوئی تعلق نہیں ہے، میڈیسن کا اپنا کام ہے، میڈیسن کسی یقین سے نہیں چلتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی ویل پاور آپ کی باڈی کے اندر وہ ساری چیزیں کر رہی ہوتی ہے. میڈیسن ازمپشنز کے اوپر نہیں ہے، میڈیسن کیلکولیشنز کے اوپر ہے. میڈیسن ان امپیکٹس کے اوپر ہے جو آپ کی باڈی میں کم ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ہیل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ کوئی بابے دا تویز تھوڑی ہے کہ جی آپ کو یقین ہوگا تو کام کرے گا، یہ دوائی ہے، اس نے ایسے ہی کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو سو مچ. آپ نے آج کے پوڈ کاسٹ میں ٹیشو سالٹس یا سیل سالٹس ہے کیا، کن چیزوں کی ریمیڈی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور کن کن سٹارز کے لیے کون کون سا سیل سالٹ ہوتا ہے، کس حد تک جو ہے ہیل کر سکتا ہے یا کیور کر سکتا ہے، یا کس ٹائم پر استعمال کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ نے بتائیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ویلکم بیٹا. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے سیل سالٹس کا انسان کی باڈی سے کنیکشن اور مختلف بیماریوں سے سیل سالٹ کے تھرو ریمیڈی پر بات کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اسٹے ٹیونڈ.